سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں الحمدللہ ہم 7 پاروں کے دروس مکمل کر چکے ہیں بحمدہ تعالی۔ آج 8ویں پارے کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں آج انشاءاللہ العزیز 8ویں سپارے کے پہلے رکوع اور سورہ الانعام کے 14ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْحَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، یعنی کفار کے کہنے پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے منہ مانگے معجزات کے متعلق یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ان کے مطالبات کا ذکر کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی دلی کیفیات پر بھی مطلع فرما دیا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، وہ کہتے کہ ہم پر نبی اور رسول اگر فرشتہ بنا کر مبعوث کیا جاتا تو ہم اس کی اتباع کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لیتے، ہم اس کی اطاعت کرتے، اس کی اتباع کرتے۔ اور دوسرا کہا گیا مردے اگر ان سے کلام کرتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ اگر مردے بھی ان سے کلام کرتے۔ اصل میں ایک دفعہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، یہ دونوں کفار کے سرغنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کہ قصی بن قلاب جو حضور کے دادا عبد المطلب کے پردادا تھے، قصی بن قلاب اور قریش کے مشہور معتبر شخصیت گزرے ہیں، اگر وہ زندہ ہو کر آئیں اور یہ کہہ دیں کہ آپ نبی ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال پر اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر فرشتے بھی اتار دیے جائیں جو حضور کی نبوت پر گواہی دیں، مردے زندہ بھی ہو جائیں گواہی دیں، پتھر، شجر و حجر، نباتات، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے سامنے گواہی دیں، لیکن کیا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْحَلُونَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی زور زبردستی اسلام میں داخل نہیں فرماتا۔ انسان کے معاملے کو انسان کے سپرد کیا گیا ہے تاکہ وہ نیکی اور برائی کی تمیز رکھتے ہوئے خود کسی معاملے کا فیصلہ لے
اور قیامت کے دن سزا اور جزا کا مستحق ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ اکثر سے مراد کیا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ آیات مکی ہیں، تو مکے میں اکثر لوگ جو اہل کتاب تھے یا مشرقین تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قطعاً تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا گیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہاں کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ کہا گیا کہ کثرت جماعت کی پیروی کی جائے، سواد اعظم کی پیروی کی جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثرہم یجہلون، جو زیادہ ہیں وہ جاہل ہیں۔ تو یہاں پر مراد کفار کا کثرت والا معاملہ ہے، اور اس حدیث میں یعنی سواد اعظم کی پیروی کرو، اس سے مراد مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، کس کو؟ شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے شیاطین کو، اور ان میں ایک کو دوسرے پر دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالنے والا بنایا، یعنی وہ بناوٹی باتیں وسوسے دل میں انسان کے ڈالتے ہیں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ ہر نبی کے ساتھ ماضی سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے کہ اس کے دور میں جو شیاطین جن ہیں یا شیاطین انس ہیں، یہ اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور وہ نبی استقامت سے ان معاملات کو دیکھتے رہے اور برداشت کرتے رہے، اور مشکل حالات میں بھی استقامت کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو یہاں پر یوحی بعضہم الی بعض، شیاطین جن اور شیاطین انس یہ دلوں میں جھوٹی باتیں ڈالتے ہیں۔ اچھا، زخرف کہتے ہیں سونے کو، انسان کو سونا دلی طور پر پسند ہے، اور انسان سونے کی طرف قلبی طور پر مائل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے جو انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے دل میں دھوکہ دہی کے لیے خود آراستہ جھوٹ ڈالتے ہیں۔ جیسے سونا انسان کے دل کو بھاتا ہے، وہ ایسی بات انسان کے دل میں ڈالتے ہیں، شیاطین جن ہوں شیاطین انس ہوں، کہ انسان کو وہ بات نبی کی مخالفت نظر ہی نہیں آتی۔ اب یہاں پر ایک مثال دی جا سکتی ہے اس سارے معاملے کو لے کر۔ سرداران قریش مکہ، علماء یہود و نصارہ، ابن سلول جیسے منافقین، یہ شیاطین انس تھے، اور بڑے بڑے منافقین یہ شیاطین انس تھے۔ اور پھر دور صحابہ میں عبداللہ بن سبا جیسا شخص، یہ بھی شیاطین انس کی مثال سے ہے، جس کی وجہ سے روافظ کا وجود پیدا ہوا، روافظ مارز وجود میں آئے اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت ابو ذر کو فرمایا یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن، اے ابو ذر انسان اور جنات کی شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اب جو شیاطین جن ہیں یہ انسان کے دل میں مختلف برائیوں کے وسوسے ڈالتے ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں کی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ وہ جو وسوسے ڈالیں دل کے اندر۔ اور یہ وسواس کیسے ہوتے ہیں؟ مثلا شیاطین کی کئی قسمیں ہیں۔ انسان کو وسوسہ ڈالنا کہ ابھی تجھے کامل طریقے سے پاکی حاصل نہیں ہوئی، تیرا جو وضو ہے وہ ابھی تک کامل نہیں ہویا۔ اس انسان کو اس معاملے میں پھنسا کے رکھتے ہیں۔ جب انسان نماز کے لیے آتا ہے تو پھر نماز پڑھنے کے دوران انسان کو وسواس ڈالتے ہیں، اس کا ذہن منتشر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ذہن کو دنیاوی معاملات میں الجھا دیا جاتا ہے۔ اس کا ذہن کبھی اپنی دکان کی طرف، کبھی اپنے بچوں کی طرف،
کبھی اپنی جیب کی طرف، کبھی اپنے مال کی طرف، کبھی اپنی زمین کی طرف. یہ شیاطین کے وسواس ہیں. اور بہت سے لوگوں کو جب شیاطین اس جال میں نہ پھانس سکیں تو پھر ان کا اگلا جال کیا ہے؟ انسان کے دل میں ریا اور تکبر پیدا کر دیتے ہیں کہ تو جیسا نیک کوئی شخص ہے ہی نہیں ہے، تو تمام لوگوں میں معتبر اور معتمد سمجھا جاتا ہے، تیری عزت کی جاتی ہے کیونکہ تو نیک آدمی ہے، تو اچھا انسان ہے. انسان کے دل میں ریا پیدا کر دی جاتی ہے، انسان میں خود پسندی پیدا کی جاتی ہے. اور اسی طرح شماتت، کسی مسلمان بھائی کے نقصان پر خوش ہونا کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ تھا ہی ایسا. یہ تمام وسواس الخناس ہیں. انسان کو وسواس الخناس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ آپ نے فرمایا ابو ذر پناہ مانگ تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ باتیں جو وہ انسان کے دل میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے شیاطین ہو یا جنوں میں سے ہوں، زخرف القول غرورا، انسان کے دل کو مزین کر کے دکھاتے ہیں. اب دیکھیں، یہ جو قادیانی کا کہنا تھا مجھ پر الہام ہوتا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، یہ شیاطین جن کی ساری صورتحال تھی، ساری فنکاری تھی، یا سارا شر انہی کا تھا، اور اس پر وہ اس کو باور کرواتے تھے کہ یہ واقعی وحی الہی ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی بنا کر نعوذ باللہ مبعوث کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ پاتے تو آپ ان کا اور ان کے جھوٹ گھڑنے والوں کا خیال چھوڑ دیں. وہ اپنے تائیں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت حال اس سے بالکل مختلف ہے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِتَصْغَىٰ، اور اس لیے کہ آخرت پر ایمان لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ مرتکب ہوئے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ الَّذِينَ لا یؤمنون بالآخرۃ. اب یہاں پر تفسیر یہ ہے، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی انسان اور جنوں میں سے جو مردود ہیں وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے دل میں بناوٹی باتیں ڈالتے ہیں، جن کی طرف جو طبیعتیں خباثت رکھتی ہیں وہ جلدی مائل ہو جاتی ہیں. جیسے کہ قرآن نے کہا نا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث خبیثوں کے لیے. ایسی وسواس خبیث قلب جلدی قبول کرتے ہیں، اور اہل اللہ کے دل ایسے وسواس کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے. اگر دل میں کوئی وسوسہ آ بھی جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں. اس لیے تو کہا گیا کہ بدگمانی ایک خبیث شے ہے جو کسی خبیث دل میں ہی کسی کے لیے پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو مردود لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے لوگ، وہ اپنے حواریوں کو ایسی باتوں سے تسلی و تشفیع دیتے ہیں کہ ان کے حواری اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ بد مذہب فرقے بہت جلدی پروان چڑھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ لوگ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور فرمایا یہاں پر اب اس کی مزید وجوہات بیان کی جا رہی ہیں پچھلی آیت سے. اب اس آیت کا ربط ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بناوٹی باتوں کے وسوسے اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، وہ ان کی بناوٹی باتوں کو پسند کر لیں اور اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہو رہے ہیں. اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا والذین اعطیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیے، تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنا لوں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے. تو اے سننے والے تو ہرگز شک میں نہ پڑنا.
جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی نبوت کی دلیلیں طلب کی، تو اہل کتاب کو کہا گیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کی وجہ سے انہیں جانتے ہو، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ تورات جو ہے موجودہ، جو اس وقت موجود ہے تورات، اس کی کتاب الاستثناء اور 18واں باب ہے اور 18ویں آیت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی واضح نشانی لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا، مجھے میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تمہارے جیسا ایک نبی اٹھاؤں گا اور اپنا کلام قرآن اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ لوگوں سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ نجم میں ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی جو بات کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو اہل کتاب تو یہ بات جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم پر مفصل کتاب اتاری جس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس میں احکامات بیان کیے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب اور آپ کی رسالت اور نبوت بالکل حق ہے، اور آپ کی نشانیاں اور آپ کی کتاب کی تائیدات گزشتہ کتابوں میں موجود ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تورات کتاب الاستثناء کی ایک عبارت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور شک کرنے والوں میں سے نہ بننا۔ اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، لیکن اس سے مراد امت ہے، کیونکہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، قرآن نازل آپ پر ہوا، تو لہٰذا بہت سی آیات میں اسی طریقے سے خطاب ہے، لیکن اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہوتی، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کر آپ کی امت کو مراد لیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے رب کے کلمات کامل ہیں، اس کے کلمات کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم کی 4 شانیں بیان کی گئی ہیں اس آیت کریمہ میں۔ قرآن پاک مکمل کتاب ہے، اس کا کوئی پہلو ناتمام نہیں ہے۔ دوسرا، قرآن پاک میں بتائی گئی تمام باتیں حق اور سچائی پر مبنی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا جو دوسرا معاملہ ہے قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن کی شان بیان کرنے کے حوالے سے، اور تیسرا جو شرعی احکام قرآن پاک میں ہر اعتبار سے عدل و انصاف پر مبنی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقا وعدلا۔ اور چوتھا، قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے۔ یہ کیسے ثابت ہوا؟ لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اور تیرا رب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہے کہ قرآن کریم وہ منشور حیات ہے جس میں تمام حیات کے معاملات کا احاطہ کیا گیا ہے، اور قرآن میں اب تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے۔ پچھلی کتابوں کے احکامات بعد والی کتابوں کے ذریعے تبدیل ہوتے رہے، لیکن قرآن کریم وہ آخری کتاب ہے، اس کا مطلب اب اس کے بعد وحی نہیں آئے گی۔ اگر اشارتاً سمجھا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل بھی ہے کہ قرآن کے بعد اب کوئی حکم نہیں آئے گا جو قرآن کے احکام کو تبدیل کر سکے، قرآن کے احکام کو منسوخ کر سکے۔ لیکن قرآن کریم جب کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو عدل اور سچ پر مبنی ہے اور اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے، یاد رکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے منشور حیات ہے۔ اب نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ ہی مزید وحی کے آنے کے لیے کوئی صورتحال باقی بچی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جبریل زمین پر تشریف نہیں لائیں گے، یعنی اب وحی الہی کا نزول نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرماتے ساتھ ہی نبوت کا باب بھی بند کر دیا گیا۔ آپ آخری نبی تھے، اب آپ کے بعد کسی شخص کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
ان یتبعون الا الظن وان ہم الا یخرصون۔ اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ ان کثیر لوگوں سے مراد یہود و نصارہ کے شریر لوگ اور جو لوگ منافقین تھے، یا وہ لوگ جو مشرقین ہیں۔ چونکہ قرآن کے نزول کے وقت یہ آیت مکی ہے، تو جو اس کی راجح تفسیر ہوگی وہ یہ ہے کہ مکے میں چونکہ مشرقین کی کثرت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے کبھی پیار سے، کبھی فریب سے، کبھی دھوکے سے، کبھی جھوٹ سے، کبھی سختی سے کام لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اس کثرت والی جماعت کی بات مانیں گے تو آپ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن مراد یہاں پر امت ہے کہ امت محمدیہ یہود و نصارہ کے ہتھ کنڈوں میں مت الجھنا، ان کے ہاتھوں مت آنا، یہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں گے، اور یہ محض اپنے گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کی معافی تلافی کا سبب بن گئے، اور یہودیوں کو کہنا ہے کہ جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پرستش کی، ہم صرف اتنے دن ہی عذاب بھگتیں گے، اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہنا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات بھی ان کی نہ کتاب میں نازل فرمائی، نہ ہی ہماری اس کتاب جو آخری کتاب ہے اس میں کوئی ایسی بات نازل فرمائے گی۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، اور اپنے دھوکے میں خود کو انہوں نے مبتلا کر رکھا ہے، خود سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے دل کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، لیکن بخشش کا معاملہ اطاعت رسول کے ساتھ مشروط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے مشروط ہے، اور خود یہ کہہ دینا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، یہ معاملہ ہو جائے گا، حالانکہ اللہ نے آپ کے لیے ایسی کوئی سند بھی نہیں اتاری، کوئی آیت نہیں اتاری، لہٰذا خوش فہمیوں سے باہر نکالنے کے لیے اس آیت کا نزول کیا گیا۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا، وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہود و نصارہ اپنے ذہن کے مطابق، یا مشرقین اپنے ذہن کے مطابق جو بت پرستی کر رہے تھے، وہ اس پر مطمئن تھے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے اور ہمارے یہ بت اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ دوسری طرف یہود و نصارہ کی بدعقیدگی کا بیان ابھی میں کر آپ کے سامنے آیا ہوں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کو دین ابراہیمی کی طرف منسوب کرتے ہیں، خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں، لیکن بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ اپنی امت کو ترغیب دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو اس محبت کا صرف اور صرف معیار کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میری اتباع کرو تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہود و نصارہ کی کیا سرائیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ کھانا جو اللہ کے نام پر جانور قربانی کا، وہ چیز جس کو آپ نے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اگرچہ وہ کسی اور کے نام پر منسوب ہو، مثلاً بت پرستوں نے اپنے جانوروں کو جیسے کہ بحیرہ، صائبہ اور اس طرح کے جو جانور تھے ان کو بتوں کے نام پر مختص کر رکھا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی سواری حرام، ان کو کھانا حرام، ان سے کسی قسم کا نفع لینا حرام، ان کا دودھ پینا حرام۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ یہ منسوب کسی کی طرف بھی ہوں، جب کسی شے کو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے گا، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اس چیز کو کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ کچھ لوگ میلاد النبی، 11ویں شریف، عرس، بزرگان دین کے ختم وغیرہ
ان چیزوں کے کھانے کی ممانعت کرتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہوا، بھئی ہم ان کی طرف منسوب بحیثیت بنیت ثواب کرتے ہیں، نہ کہ بنیت عبادت و تقرب۔ جب آپ کسی جانور کو کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کریں اور اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں تو وہ جانور کسی صورت حرام نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا عذر ہے کہ وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا جو اس نے حرام کیا ہے، سوائے اس کے مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ جو تم مجبوری کی حالت میں کھاؤ۔ مثلا کسی انسان پر وہ کیفیت آ گئی کہ اس کو اپنی جان بچانے کے لیے اتنا لقمہ حرام یا کوئی مردار کھانا پڑ گیا جس سے اس کی جان بچ جائے، تو ایسی صورتحال میں اس کے لیے اضطراری صورتحال کے تحت اس چیز کو جائز کیا جائے گا، لیکن اس حد تک جس حد تک اس کو کھا کر جان بچ جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کے ذریعے کسی علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں، وہی خود ساختہ عقیدے، خود ساختہ سوچ۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین، تمہارا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اور کھلا گناہ بھی چھوڑ دو اور خفیہ بھی، بے شک جو گناہ کماتے ہیں عنقریب انہیں اپنی کمائی کی سزا ملے گی۔ اہل عرب میں زنا عام تھا، کچھ عزت دار لوگ ان عورتوں کے ساتھ بدکاری چھپ چھپا کر کرتے تھے جو عورتیں خود کو عزت دار سمجھتی تھیں لیکن زنا کا دھندا کرتی تھیں، اور کچھ عورتیں وہ تھیں جو کھلے عام زنا کرتی تھیں، اور کچھ لوگ وہ تھے مرد جو کھلے عام بدکاری کرتے تھے۔ ایسی عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈے گاڑ کر رکھتی تھیں اور جو چاہے آئے بدکاری کرے، اور کچھ عورتیں یہ دھندا خفیہ طور پر کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بدکاریوں کی قسموں کی یہاں پر ممانعت فرما دی ہے، ظاہر ہو یا باطنی ہو، انسان ظاہر میں برائی کرے یا چھپ کر کوئی برائی کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی باطنی گناہ بھی ان کو چھوڑ دو۔ وہ جو جھنڈے لگا کر زنا کر رہے ہیں یا وہ جو چھپ چھپا کر زنا کر رہے ہیں، دونوں کی ممانعت کی گئی۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون، بے شک جو گناہ کماتے ہیں قریب انہیں اپنے گناہوں کی سزا ملے گی۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وإنہ لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور جس جانور پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیا گیا، مثلا بِاسْمِ اللات بِاسْمِ العزیٰ، اسے مت کھاؤ، وہ سراپا گناہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر جانور کو بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حلال ہے۔ بے شک شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں بری باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور تم ان کی اطاعت کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے شیاطین ان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے، دیکھیں جی جو چیز غیر اللہ کے نام پر منسوب ہو جائے وہ حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں منسوب بحیثیت ایصال ثواب بطور تقرب اور عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کا نام لے کے چیز کو ذبح کیا اور اس بزرگ کو اس کا ثواب پہنچایا تو پھر یہ قطعاً گناہ نہیں ہے۔ یہ ایک طویل رکوع تھا، مجھے بہت سی اختصار کے ساتھ مختصر وقت میں اس کی تفسیر کو بیان کرنا پڑا۔ اللہ تعالی ہماری کمی پیشیاں معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ